ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اہتمام سے خطبہ دیا اپنے صحابہ کو، جانتے ہیں آپ کے پاس کون آنے والا ہے، جانتے ہیں آپ کے پاس کون آنے والا ہے، کہ حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی خاص وحی آنے والی ہے یا ہم پر خدا نخواستہ کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک آنے والا ہے، سبحان اللہ، اللہ کا مہمان آنے والا ہے، یعنی یہ اہتمام۔ سبحان اللہ۔ تو اس مقدس مہینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت پر کس طرح خصوصی توجہ فرماتے تھے، اور اس ضمن میں آپ کے معمولات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت مبارک گھڑیاں ہیں، بہت مبارک ساتیں ہیں رمضان المبارک کی، اور ہم جس تذکرے میں ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکتیں، اس کے انوار ہمارے ظاہر و باطن میں ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی اپنے قول مبارک کے ذریعے سے بھی اور اپنے عمل اور احوال کے ذریعے سے بھی اس مہینے کی اہمیت سے صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام کے ذریعے امت کو متوجہ فرماتے تھے کہ یہ مہینہ کتنی عظمتوں کا حامل ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا بھی طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ سوال کر کے کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا، پھر بتانا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اچھا جی، دور جدید میں تعلیم و تعلم میں، تفہیم مطالب میں سب سے اہم ذریعہ یہ اسی کو قرار دیا گیا؟ سب سے اہم ذریعہ یہی ہے، کیونکہ جب تک سننے والا متوجہ نہیں ہے تو وہ آپ کی بات کو ابزارب نہیں کرے گا، آپ کی بات کو ہمتاً گوش ہو کے سنے گا نہیں، اس کی اہمیت کو نہیں جان سکے گا۔ تو ہر وہ معاملہ جس میں کوئی اہمیت کا پہلو ہوتا، اس کو اجاگر کرنے کے لیے آپ پہلے سوال فرماتے ہیں۔ جیسے جبریل میں ہم دیکھتے ہیں، جبریل میں آ کے چلے گئے، ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا، بجائے اس کے کہ آپ سارے صحابہ کو فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہے جبریل امی آئے، یہ ہوا وہ، پہلے پوچھا آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ پتہ ہے نہیں پتہ صحابہ کرام کو، سبحان اللہ، پھر بھی پوچھا۔ تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو متوجہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ صرف قول مبارک سے نہیں، بلکہ آپ اپنے اسلوب سے، اپنے طرز عمل سے، اپنے معمولات سے متوجہ کر دیتے کہ آنے والا مہینہ کتنا عظیم ہے۔ حدیث پاک ہے کہ آپ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کی کیفیات بدل جاتی، سبحان اللہ، آپ کی عبادات کی کثرت ظاہر ہونے لگتی، اور اتنا خشوع و خضوع ہوتا جو عام طور پہ نہیں دیکھا جاتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اس عمل کے ذریعے سے کہ یہ ماہ مبارک ایک خاص ماحول لے کے آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی رضا کو پانے کا اور اللہ کی ناراضی سے دور ہونے کا ماحول لے کے آ رہا ہے، جس میں شیطان کی قوتیں سلب کر لی گئی ہیں، اس کو بند کر دیا گیا ہے، نیکی کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے۔ اس نیکی کے ماحول سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو اپنے باطن کے ماحول کو اس سے امانگ کرے گا۔ جی، اگر وہ اپنے باطن کو اس سے امانگ نہیں کرے گا، اپنی ہستی کو، اپنی ذات کو اس نیکی کے ماحول سے ہم آہنگ نہیں کرے گا، تو پھر وہ اس کے فیوزات کو ابزارب نہیں کر سکے گا، پا نہیں سکے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمولات کے ذریعے سے، اپنے رویے کے ذریعے سے، اپنے حوال و کیفیات کے ذریعے سے متوجہ فرما رہے ہیں کہ اس مبارک مہینے کے ایک ایک لمحے کو آپ غنیمت سمجھیں اور اس سے اپنے ظاہر و باطن کو سنوارنے اور بہتر کرنے کے لیے اس کو صرف کریں۔ سبحان۔ اچھا، اب اس میں جو معمولات ہیں جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، قرآن مجید سے تعلق یہ ایک سر فہرست آپ کے معمولات میں شامل ہے۔ حضور کیا تعلق ہے سبحان اللہ، قرآن اور صاحب قرآن؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی قرآن مجید صاحب قرآن، اور جو زمان ہے وہ بھی قرآن کا ہے، وہ زمانہ بھی قرآن مجید کا ہے، قرآن مجسم اور قرآن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جو قرآن لے کے آ رہے ہیں وہ بھی حاضر ہو رہے ہیں۔ کیا بات ہے، وہ بھی حاضر ہو رہے ہیں، وہ بھی حاضر ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جبریل امی کے ساتھ آپ کا قرآن مجید کا دور کرنا، جی بالکل، یہ گویا ایک بنیاد ہے۔ جب ہم تراویح میں قرآن سنتے ہیں یا قرآن مجید ویسے ختم کرتے ہیں، ہم اس سنت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سنت کے قریب کر رہے ہوتے ہیں، اس سنت کی برکات دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے ساتھ نہیں قرآن مجید کا دور کیا، تنہا نہیں کیا، اس کے ساتھ کے جو قرآن مجید اللہ کی بارگاہ سے لے کے آئے۔ حضور والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تنزیل وحی میں جو ایک سلسلہ نور ہے، اس میں جتنے بھی کردار ہیں، سبحان اللہ، وہ سارے کے سارے یہاں مجتمع نظر آتے ہیں، مجتمع نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب کتنی پیاری بات ہے۔ اب وہ مجتمع تو نہیں ہو سکتے جی، لیکن ان کی سنت کو ادا کر کے اس مجتمع ہونے کی برکت تو لیا جا سکتا ہے۔ بے شک، یہ اس مہینے کا شرف ہے
اس مہینے کے اتنے شرف ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں یہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس میں اللہ نے وہ رعایت رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری نیکی کی صلاحیتوں کو بڑھا دی ہے اس مہینے میں۔ بے شک، واہ ہم واہ، اگر بہت کوشش خوب۔ کریں وہی عمل جو عام طور پہ ہم مشکل سے کرتے ہیں، مہینوں میں کرتے ہیں، ہفتوں میں کرتے ہیں، اس عمل کو بہت آسانی کے ساتھ اس مبارک مہینے میں دنوں میں اور لمحوں میں کر سکتے ہیں۔ یہ کر کے تو دیکھیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اجر بڑھایا، سبحان اللہ، اسی طرح استعداد مومنین بھی بڑھا دی۔ استعداد اخذ اجر بھی بڑھایا، واہ واہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ کیوں ایسی تو اجر دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ اجر کوئی ہوا میں تو نہیں مل رہا جی نا۔ بالکل۔ اس اجر کے پیچھے ایک بنیاد ہے، وہ بنیاد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنی طرف بندوں کے متوجہ ہونے کی استعداد بڑھا دی، سبحان اللہ، کیونکہ راستے جو روک دیے دوسری طرف متوجہ ہونے کے راستے جو روک دیے۔ کیا بات۔ تو جتنا زیادہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو راغب کرتے ہیں، کیونکہ تائید الہی میسر ہے اس ماحول رحمت مبارک مہینے کے الہی اندر۔ نے پوری تائید سبحان فراہم کی اللہ، ہے۔ جب آپ ایک منزل کی طرف جا رہے ہوں، راستہ ہی ایک جاتا ہو تو وہ منزل گم ہونے کا خدشہ ختم ہو سبحان جاتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ایک مجذوب تھے، تو ان کا وہ جب جذب میں آتے تو وہ کہتے مینوں ہنسدیوں کھیڈدیوں رب لبا۔ واہ۔ تو اورنگزیب عالمگیر کو پتہ چلا یہ کیسے رب ڈھونڈنا تو بڑا مشکل، اس کو طرح لائیں مجذوب صاحب کو، ہم بھی ان سے پوچھیں۔ تو وہ ہاتھ نہیں آتے تھے، جنگلوں میں ہوتے تھے، فوج کو بھیجا۔ تو جب فوج نے سب طرف سے راستے بند کر تو ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ تو اورنگزیب نے کہا جی اس جملے کا مطلب تو بتائیں۔ انہوں نے کہا جو آپ نے میرے ساتھ کیا وہی میرے ساتھ میرے اللہ نے کیا۔ سبحان اللہ، سبحان انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا آپ کے سپاہیوں نے مجھ پہ سارے راستے بند کر دیا، اب تک پہنچ گیا۔ یعنی بادشاہ اللہ نے مجھ پہ سارے راستے بند کر دیا، اب تک پہنچا دیا۔ یہ ہے ماہ رمضان، کہ اس میں اللہ رب العزت نے ہم پر سارے راستے بند کر دیے سوائے اس راستے کے جو اس تک جانے والا ہے۔ چونکہ اللہ نے انسان کو ارادے والا بنایا ہے، اللہ نے انسان کو اختیار عمل دیا ہے۔ جب ہم اس اختیار عمل کو اللہ کے اس پروگرام پہ غالب کرتے ہیں خدا نہ خواستہ، تو پھر ہم نیکی سے محروم رہتے ہیں، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے کہ آپ اس مبارک مہینے میں سراپا خشوع و خضوع بن جاتے، یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو اللہ کی منشا سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ جو اللہ نے ہمارے لیے راستہ ایک رکھا ہوا ہے، بقیہ راستوں کو اپنے اوپر اندر سے بند کرنا ہے۔ باہر سے ماحول اللہ نے بنایا ہوا ہے، اندر کی دنیا کو اس سے ہم آہنگ کرنا ہے، اور جتنا ہم آہنگ کرتے جائیں گے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے جائیں گے، اور اس کا ایک بڑا راستہ قرآن مجید پر استقامت ہے، اور قرآن مجید کے معمول کو اس طرح تازہ رکھنا ہے اپنی زندگی کے اندر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ مل کے اس کو تازہ رکھا۔ کنولی صاحب، وہ مقدس ہستیاں جن کو ہم اہل بیت اور صحابہ کرام کہتے ہیں، جو اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیات اور تعلق بالقرآن دیکھتے تھے، ان پر بھی تو پھر کتنا گہرا اثر ہوتا ہوگا، یہ ان کے معمولات بھی ایسے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں صحابہ کرام کے معمولات بھی ایسے ہی ہیں، صرف قرآن مجید کو دیکھیں کہ کتنے صحابہ تھے جو روزانہ قرآن مجید ختم کرنے کا معمول رکھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے فرمایا ہاں اتنا نہ کریں، اوروں کے بھی حقوق ہیں۔ دیکھیں حدیث پاک ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، سبحان اللہ، میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، میرا یہ معمول ہے، میں ہاتھ سے نہیں گزرتا، آپ پی رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ اسی طرح متعلق تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کو دیکھ رہے تھے۔